عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین مکرم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جمعہ کا دن نصیب فرمایا ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار کہلاتا ہے، اور دنوں میں سب سے افضل دن بھی ہے جمعہ کا دن۔ ایسے دن عبادت کرنے کا موقع مل جانا، اللہ کے گھر کی طرف رجوع ہو جانا، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جو ایمان نصیب فرمایا ہے اور اس کے پیچھے آزادی سے نہیں چھوڑا، بلکہ احکامات لگائے، روک لگایا، کنڈیشنیں لگائے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جس طرح چاہے اس طرح زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نبی نے جن چیزوں کو بتایا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جو باتیں آئی ہے، وہ باتوں کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا نام ہی اصل زندگی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی آدمی اس مہینے میں خوشی بھی منا نہیں سکتا اور غم کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ پیدائش بھی یہی مہینہ ہے اور وفات پانے کا بھی یہی مہینہ ہے۔ تو کون سی بات پر آدمی خوشی منائے گا یا غم منائے گا؟ اس مہینے کے آنے پر ہمارے گھروں میں ہمارے پرانے لوگ، ہمارے بڑے بڑے لوگ جو کام کرتے ہیں، مجھے آپ کو معلوم ہی ہے، بولنے کے باوجود بھی آدمی ان کاموں سے نہیں رکتا، کہنے پر بولتے ہیں کہ یہ پہلے زمانے سے چلتے ہوئے آتا ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتایا ہوں، مشرکین مکہ سے، عیسائی اور یہود اور نصارہ سے جب آپ پوچھیں گے آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، آپ جو ہے فلاں فلاں معبود کی پوجا کیوں کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ باپ شراب پی رہا تو بیٹا بھی شراب پیے، باپ جو چوری کر رہا تو بیٹی اور بیٹا بھی چوری کرے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہر عقل رکھنے والا آدمی یہی کہتا ہے، ہاں تیرا باپ تو چوری کرتا تھا جس کی وجہ سے بدنام ہوا، تو کم از کم اچھے راستے پر چلا کر، تیرا باپ تو چوری کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام، اس کا مرتبہ ختم ہو چکا تھا، تو اس کا بیٹا ہونے کے ناطے صحیح کام کر کر، چار آدمیوں کی خدمت کر کر اپنے نام کو روشن کیا کر، یہ بولتا ہے آدمی۔ اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے گمراہی کے راستے پر
جو راستہ کو اچھا دکھا وہ اسی راستے پر چلنے کے عادی بنائے ہیں، اس کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آنے والی جو ہماری زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس آخرت کی زندگی میں اس عملوں کی وجہ سے فرق پڑے گا۔ اس لیے ہماری ایمان لانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد ایسے لوگوں کی صحبت میں ہماری زندگی بسر کرنا چاہیے جو صحیح راستہ بتانے والے ہیں۔ صحابہ اسلام قبول کرے نبی کے ہاتھوں پر، اس کے بعد فرمانے لگے کیا کرنا ہے، تو نبی نے فرمایا میری صحبت میں رہ کر جو کام میں بتاتا ہوں وہ کام کرتے چلے آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں، لیکن ان کی والدہ ابھی اسلام نہیں لائی، تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کریں تو جانا تو ان کی ماں کے ساتھ رہو۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے نبی نے بتایا کہ اب تمہاری صحبت میرے ساتھ رہنے میں ہے، تمہارا ایمان بچانا ہے، تمہارے اعمال بچانا ہے، تو میری صحبت میں رہو گے تو تمہارا ایمان بچے گا، تمہارے اعمال بچیں گے۔ جب مشرکین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا تو ان کو طرح طرح کے سوالات کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اصحاب کہف کی چیز کا نام ہے، اصحاب کہف کی چیز کا نام ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اس واقعے کے تفصیل کے بارے میں معلوم نہیں ہوا، تو نبی نے فرمایا کہ انشاءاللہ کل کے دن میں تم کو بتاؤں گا، کل کے دن تمہیں میں بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ نہیں کہا، نبی کے زبان سے بھول ہو چکی تھی، تو 15 دن تک جبرائیل علیہ السلام نے وحی لے کر نہیں آئے۔ ادھر مشرکین مکہ مذاق کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جو سوال ہم نے کیا ہے اس کا جواب بتانے کے لیے تیاری نہیں، 15 دن ہو چکے ہیں، اس طرح مذاق کر رہے تھے۔ تو نبی اس طرح پریشان ہو رہے، میرے سے کیا بھول ہوئی جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے وحی آنا بند ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرمانے لگے نبی جی آپ جو کام بھی کسی کو بتانا چاہے یا کرنا چاہے یا کسی کے ہاتھ کرانا چاہے تو اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ انشاءاللہ کہا کرو، تمہارے انشاءاللہ نہ کہنے کی بے برکتی کی وجہ سے 15 دن تک ہم نے وحی کو روک دیا ہے۔ تو بولنے مقصد آگے جو کام کرنے والا ہے اس کے آگے انشاءاللہ لگانے سے اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ کام ہوگا، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں ہوگا، چاہے ہم اور آپ کتنا بھی کوشش کریں۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف کے تفصیلی واقعے کے بارے میں نبی کو ایک سورہ نازل کیا گیا 15واں پارے میں، جو آدھا پارہ ہو جانے کے بعد سورہ کہف کے نام سے ایک سورہ ہے، غار والوں کا نام، غار والوں کے بارے میں یہ واقعہ، پہاڑ والوں کے بارے میں یہ واقعہ، جو بچے ایمان لا چکے تھے ان لوگوں کے بارے میں یہ واقعہ پورے تفصیل سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا ہے، بتا کر ایسے ہی خاموش نہیں چھوڑ دیا۔ اس واقعے بہت سارے باتیں نبی نے بتایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ اس واقعے سے آپ بھی اپنے ایمان کو کیسے بچا سکے گا، اعمال کی حفاظت کیسے کر سکے گا، کس کی صحبت میں رہنے سے آپ کو کیا ملتی ہے، یہ ساری چیزیں اس واقعے میں بتا کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو جب نبی سے پوچھا گیا مشرکین مکہ 15 دن ہو چکے ہیں، آپ نے اصحاب کہف کے بارے میں ابھی نہیں بتایا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح مذاق کرنے لگے۔ تو جبرائیل نے آ کر تفصیلی واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی نے ان لوگوں کو بتایا کہ اصحاب کہف وہ چند بچوں کا نام ہے، کس کا نام ہے، چند نوجوان بچوں کا نام ہے۔ وہ نوجوان بچے جو ہے مالدار تھے، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے عالی شان مقام پر وہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ وہ 6 تھے نوجوان بچے، یا 7 تھے یا 8 تھے، اس سے کوئی ہمیں مطلب نہیں، جتنے بھی تھے وہ بس تھے۔ وہ نوجوان بچے جو ہے بادشاہ کے محل میں گئے۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ موجود تھا، ظالم تھا، مشرک تھا، وہ یہی کہا کرتا تھا کہ اس زمانے میں رنگ بند کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہی تمہارا معبود ہوں اور میرے ہی سامنے تمہاری سب کچھ چلے گی، اور ہم جس چیز کی عبادت کرتے ہیں سارے رعایا میرے بادشاہ کے جتنے بھی لوگ کام کریں گے وہ سارے کے سارے اسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو نوجوان بچوں کی دل میں بات آ گئی کہ جس طرح مجھے 2 کان ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، 2 آنکھ ہے، اسی طرح بادشاہ کو بھی ہے، اور بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں معبود بنا لو، یہ تو ہمیں سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اس کے نوجوان بچے جو ہے
مجمع سے الگ ہو کر ایک جھاڑ کے نیچے چلے گئے، ایک ایک کر پہلے ایک نوجوان بچہ اس مجمع سے نکلا، جھاڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، تھوڑی ہی دیر میں دوسرا بچہ آیا، تیسرا بچہ، اسی طرح 7 یا 8 نوجوان بچے جو ہے اس جھاڑ کے نیچے جمع ہو گئے۔ ان بچوں کی عمر کتابوں میں لکھا ہے 20 یا 30 سال کی عمر کے درمیان کی ہے۔ 50 سال ہوتے تو چلو عمر گھٹ گئی، اب مذہب تلاش کرنے کی ضرورت ہے، یا 20 سال کے اندر ہے تو یہ بات پیش آتی ہے ابھی چھوٹا بچہ ہے رہنے دو، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا موقع آئے گا، عمر بڑھے گی تو اسے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن 20 اور 30 سال کی عمر میں جو عمر ہوتی ہے وہ جو جنون سی ہوتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، جو بولتے ہیں آدمی اس کو سمجھتا نہیں، جو کرو کہنے کو بولتے ہیں وہ نہیں کرتا، اپنے من میں اپنی خواہش میں اپنے کو جو سمجھ میں آیا وہی کام کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ عمر جو ہے 20 اور 30 سال کی عمر کے درمیان تھا۔ اس کے بعد نوجوان بچوں کی عمر جو ہے 20 اور 30 سال کے درمیان کا وقفہ تھا، یعنی ان کی عمر تھی، نوجوان بچے جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو تو کس مقصد سے یہاں پر جڑنے کا مقصد ہے؟ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، ایک بچہ کہنے لگا کہ ہم جو ہے یہ بادشاہ کی بات کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ جو ہے مشرک ہے، یہ اپنے آپ کو معبود کہتا ہے، یہ بتوں کی پوجا کرتا ہے اور ہم کو بھی اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے، ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر ایمان لائے ہیں اور عیسیٰ نے جس رب پر ایمان لائے ہیں اسی رب کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس بات کو ہم چھپانے کے لیے، اس ایمان کو بچانے کے لیے ہم جو اس مجمع سے الگ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف جو چند نوجوان بچے کھڑے ہو گئے ہیں جو آپ کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، آپ کو معبود نہیں مانتے، آپ بتوں کی پوجا کرنے کو کہہ رہے ہیں تو آپ وہ بتوں کی پوجا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا، نوجوان بچوں کو پکڑ کر لے کر آؤ، اور جیسے ان کے دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے دیکھ کر کہنے لگا ارے تم ہی ہو، تمہارے ماں باپ کو ہماری جان پہچان کی ہے، آپ کے باپ کو جانتا ہوں، آپ کے باپ کو جانتا ہوں، آپ کے باپ کو جانتا ہوں، تم سارے کے سارے باپ لوگ جو ہے میرے دوست ہی ہیں، لہٰذا تمہیں فوراً قتل نہیں کروں گا، تھوڑا سا وقت دوں گا، سدھر جایا کرو، ایمان سے ہٹ کر مجھے رب مان لو، میرے بتوں کو تسلیم کر لو، تمہیں جان بچ جائے گی، ورنہ تمہیں وقت دینے کے بعد نہیں بدلو گے تو تم ساتوں کو ساتھ نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا۔ یہ بات بادشاہ دے کر وقفہ دے کر چھوڑ دیتا ہے، 7 دن کا وقت دیا جائے گا، 7 دن کے بعد سوچ کر فیصلہ کر لینا کہ ایمان سے ہٹنا ہے یا قتل ہونا ہے، دونوں میں سے کوئی ہے۔ اس کے بعد نوجوان بچے جا کر مشورہ کرتے ہیں کہ بادشاہ نے ہم کو وقت دیا ہے، اس وقت کے اندر ایمان کو جو ہے یا تو چھوڑ دینا ہے یا ایمان کو بچانا ہے۔ اگر ایمان کو بچانا ہے تو گھر چھوڑنا پڑے گا، مال کو چھوڑنا پڑے گا، عیش و آرام کی زندگی چھوڑنی پڑے گی، وطن چھوڑنا پڑے گا، اور رنگ برنگ کی چیزیں کھانے والی تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر ایمان چھوڑ دیں گے تو ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن آخرت کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت علی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے سامنے جب بھی دو چیزیں ٹکراؤ ہو جائے، دنیا کا دین کا ٹکراؤ آ جائے تو دنیا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ دنیا آئے گی اور تھوڑی ہی دن میں تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی، لیکن آخرت کو چھوڑ دو گے تو ہر ہمیشہ کا افسوس کرنا پڑے گا، اس وقت افسوس کرنا تمہیں کامیاب نہیں دے گا۔ اس کے بعد فرمانے لگے نوجوان بچے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے لیکن ایمان کو تو نہیں چھوڑیں گے، چاہے وطن چھوڑ دے، ماں باپ کو چھوڑ دے، بھائی بہنوں کو چھوڑ دے، مال کو چھوڑ دے، عیش و آرام کو چھوڑ دے، لیکن ایمان کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ساتھوں کے ساتھوں نے ایک بات پر جم گئے، اس کے بعد سوچنے لگے اگر وطن میں رہیں گے تو بادشاہ بلا کر قتل کر دے گا، لہٰذا اس وطن کو چھوڑ کر جلا وطن ہونا ہے، کسی اور جگہ جا کر اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ سوچ کر 7 نوجوان بچے جو ہے گھروں سے نکل کر چلنا شروع کر دیے، کسی اور جگہ جا رہے تھے، منزل تو طے نہیں کیا، کسی بھی جگہ چلے جائیں گے، کسی علاقے سے نکل چکے تھے، راستے میں چرواہا مل گیا، چرانے والا، اس کے بعد ایک کتا ہی موجود تھا، وہ پوچھنے لگا آپ کہاں سے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان بچے ہمت سے کہنے لگے
ہم ایمان والے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اسی پر ایمان لائے ہیں، لہذا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جلا وطن ہو رہے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور اللہ کی تعریف یہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں یہ باتیں ہیں، ساری باتیں اس جناب کو سمجھایا۔ اس کا جو دل بدل چکا تھا، اس نے بھی اسلام قبول کر کہنے لگا کہ میں بھی تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ صاف ہو گیا، تو اس کے ساتھ وفادار کتا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، یعنی پیچھے پیچھے ہو گیا، تو مطلب ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور نوجوان بچے کہنے لگے چلو کتا ہی ہے، کیا فرق پڑے گا، اس کو بھی لے کر آئیں گے تو کم از کم وفاداری تو ضرور کرے گا۔ اس نوجوان بچے نے اس کتے کو بھی لے کر ساتھ چل دیے۔ چلتے چلتے راستے میں تھکاوٹ ہو گئی اور سارے نے مشورہ کیا کہ کسی جگہ آرام کریں گے، جب تھکاوٹ دور ہو جائے گی کچھ کھانا وانا کھا کر پھر اس جگہ سے نکل کر کسی اور جگہ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو سیدھا پہاڑ کے جو غار ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے، اس پہ جا کر بیٹھے اور ہر ایک بھی سونا شروع کر دیے۔ جیسے جا کر بیٹھے ان کو نیند لگ گئی، اور سات نوجوان بچے، ایک چلا ہوا آنٹ اور ایک کتا جو ہے باہر بیٹھا ہوا تھا تو پہاڑ کے پتھر پر۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوان بچوں کو، چراوے کو جو ہے ایسی نیند دے دیا کہ وہ سوتے ہی رہ گئے، سوتے ہی رہ گئے۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا واقعہ اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علیہ السلام ایک مرتبہ ایک بستی کے اوپر سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر جو ہے اچانک آگ لگ گئی، وہاں کے سارے لوگ جل کر جو ہے راکھ ہو چکے تھے، اتنا بھی ذرہ بھی گوشت تک باقی نہیں تھا، سارا کا سارا جل کر پورا راکھ ہو چکا تھا۔ تو حضرت علیہ السلام کہنے لگے اتنے سارے لوگ جل کر راکھ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو کیسا زندہ کرے گا؟ ایک نبی ہے، حضرت علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کے دل میں شک و شبہ کی بات بھی نہیں آنا چاہیے، لیکن ان کے ذہن میں بات آ گئی کہ مرے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ جل کر راکھ ہو چکے ہیں، ہڈی ہڈی الگ ہو چکی ہے، کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیسے زندہ کر سکے گا؟ اتنا سوچنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کی تربیت جو ہے اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، تو حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تربیت کرنا چاہا تو کہنے لگے کہ ایک جگہ جا کر آرام کرنے لگو۔ تو حضرت نے جاتے ہوئے ایک جگہ ٹہر کر اپنے گدھے کو ایک بازو میں باندھ دیا، اور جو یہ روٹی جو ان کے تھیلے میں موجود تھی اس کو توڑ کر ایک کٹورے میں ڈال دیا۔ انگور وہاں پر موجود تھے، انگور کو جو ہے نچوڑ کر اس رس کو جو ہے روٹی میں ڈال دیا، تھوڑی دیر روٹی بھیگے گی، اس کے بعد نکال کر کھا لوں گا، پھر آگے کا راستہ طے کروں گا۔ یہ سوچ کر وہ جو ہے دونوں پیر سامنے دیوار پر ٹیک لگا کر ایسے ہی سو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کی روح کو نکال دیا، ان کی روح کو نکال دیا، ان کی جان کو نکال دیا۔ اس کے بعد تقریباً 100 سال تک اسی طرح بیٹھے رہے۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو دوبارہ ان کے بدن میں ڈال دیا۔ وہ جاگ اٹھے تو دیکھا کہ کھانا اسی طرح موجود ہے، روٹی اسی طرح موجود ہے، خراب نہیں ہوئی ہے، اور بدن بھی ان کا سڑا نہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ جس طرح سونے کی حالت میں تھے اسی طرح موجود تھے، لیکن ان کا گدھا جو ہے پورا بدن الگ ہو کر، ہڈیاں الگ ہو کر ایک طرف گنا پڑا ہوا تھا۔ تو تعجب ہونے لگے کہ میں تو ابھی سویا ہوں اور یہ گدھا مر کر ہڈیاں ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے حضور تم کتنی دیر سوئے ہو؟ تو حضور علیہ السلام کہنے لگے یہ آدھا بھی کیا، تھوڑی دیر سویا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے حضور ہم نے تم کو 100 سال سلایا ہے۔ کتنے دیر سال؟ 100 سال سلایا ہے، اور 100 سال بعد تم نے اٹھا ہے تو تمہارے بدن بالکل صحیح سلامت ہے، تمہارے کپڑے صحیح سلامت ہے، تمہارا جو کھانا ہے وہ خراب نہیں ہوا ہے، جس طرح تم نے ڈالا ہے اسی طرح بھیگ کر روٹیاں بن چکی ہے، صرف تمہارا گدھا جو ہے بن کر مٹی بن چکا ہے۔ اور تم نے سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں، چلو میں تم کو بتاتا ہوں کس طرح زندہ کرتا ہوں۔ اللہ کا ایک حکم نازل ہوا کہ وہ ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑ گئی، اس کے بعد گوشت لگنا شروع ہو گیا، اور ہواؤں کے ذریعے سے اس کے بال اس کے ایک ایک چیز بھی اڑ کر آ کر لگ گیا، اور پورا گدھا جو ہے پہلے جس طرح موجود تھا اسی طرح تیار ہو کر وہ زور زور سے آواز دینے لگا جس طرح وہ آواز کرتا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے عزیر اب تو جانتے ہو کہ میں کس طرح زندہ کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی مشکل کی بات ہی نہیں،
جو چیز موجود نہیں تھی اسے میں وجود میں لایا ہوں تو دوبارہ زندہ بننے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے مشکل بات نہیں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تربیت فرمائی. تو یہاں پر یہ تو 100 سال سوئے ہیں لیکن وہاں اصحاب کرام نوجوان بچے جو ہے 300 سال کا اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. 300 سال سونے کے درمیان میں سورج جو ہے کبھی ادھر بدلتا کبھی ادھر بدلتا لیکن سورج کی جو روشنی ہے وہ پہاڑ کے اندر تک نہیں گئی. اللہ نے حفاظت فرما کر سورج کو تھوڑا سرکا کر نکالا ہے جس کی وجہ سے وہ نوجوان بچوں کی نیند خراب نہیں ہوئی. وہ کتا جو ہے بیٹھ کر جو ہے آنکھیں کھلی تھی لیکن وہ سو رہا تھا. وہ کتا بھی سو چکا تھا. 300 سال تک وہ نوجوان بچے جو ہے نیند سے بیدار ہوئے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہمیں تو اتنی دیر سوئے ہیں. تو کوئی کہتا کہ ہم جو ہے 1 گھنٹہ سو گئے ہیں, کوئی کہتا کہ آدھا دن سوئے ہیں, کوئی کہتا کہ 1 دن سو گئے ہیں. تو آپس میں کہنے لگے چلو ہم جتنی بھی دیر سوئے ہیں سو گئے ہیں لیکن بھوک لگی ہے بازار جا کر کچھ لے کر آؤ کچھ چیزوں کو کھا کر جو ہے بھوک مٹ جائے گی اس کے بعد آگے کا سفر طے کریں گے. تو یہاں پر بولنے کا مقصد ہے کہ 300 سال سونے کے باوجود بھی کوئی دھکا نہیں لگا, کوئی کپڑے خراب نہیں ہوئے, بھوک نہیں لگی, پیشاب پیخانہ نہیں آیا اور ان کو کوئی نہیں اٹھا جگایا, کوئی آدمی ان کو آ کر کوئی بات نہیں کہا بلکہ پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرما کر پوری نیند جو ہے اللہ کی قدرت کو بتانے کے لیے پورے 300 سال سلا کر جگایا. اس کے بعد کہنے لگے کہ جاؤ بازار جا کر کوئی چیز لے کر آنا اور آنے کے درمیان یا جانے کے درمیان کسی کو چھیڑنا نہیں. چھیڑے گا تو بادشاہ کو معلوم ہوگا اور بادشاہ نے ساتھوں کو بلا کر قتل کر دے گا. یعنی جو 300 سال پہلے جو بات ہوئی ایمان کی بات وہ 300 سال بعد کی یاد ہی ہے بچوں کو. تو ولی کرم کا قرآن میں نازل فرمایا ہے کہ جس سے بھی بات کرنا ہے نرمی سے بات کرنا. سختی سے بات کریں گے تو وہ جا کر بادشاہ کو بولے گا اور بادشاہ بلا بھیجے گا, ہم کو قتل کر دے گا اور اپنے ایمان کو بچا نہیں سکیں گے. اور ایک آدمی کو سکہ دیا اور بازار بھیجا, وہ آدمی منہ پر کپڑا اتار کر بازار گیا تو بازار میں دیکھا کہ جو دکانیں پہلے تھی وہ دکانیں نہیں ہے, جو وہ زمانے میں بیچا کرتے تھے چیزیں وہ چیزیں نہیں ہے, پورا کا پورا بدل چکا تھا. تو نوجوان بچہ سوچنے لگا کیا میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہے وہ دھوکا ہے یا ان لوگوں نے کچھ بدل دیا ہے. پہلے ہاتھ ان لوگوں سے ہمیں کیا مطلب, مجھے کچھ کھانے کے لیے لینا ہے میں لے لوں گا, سیدھا اوپر چلا جاؤں گا. جا کر سیدھا سامان دے دیا اور سکہ دیا تو دکاندار آدمی کہنے لگا یہ سکہ کہاں سے لا رہے ہو, یہ سکہ تو اس زمانے کا نہیں ہے, یہ 300 سال پہلے کا ہے اور تم کو خزانہ کہاں سے ملا ہے. جب آدمی کو پرانا خزانہ ملتا ہے تو چھوٹے چھوٹے سکے وغیرہ مل جاتی ہے وہ زمانے کی. تو اسی طرح دکاندار کہنے لگا تو کہ تم کو خزانہ کہاں سے ملا ہے, یہ سکہ کس نے لا کر دیا ہے, یہ تو 300 سال پہلے کا خزانہ ہے اور بتاؤ تم نہیں بتاؤ گے تو بادشاہ کے پر لے آ کر کھڑا کر دوں گا. نوجوان بچہ کہنے لگا تو میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے, کوئی سکہ نہیں ہے, تو جو چیز میں خریدنے کے لیے آیا تھا وہی پیسے لے کر آیا ہوں. وہاں پر تھوڑا جھگڑا ہو گیا. اس کے بعد وہ نوجوان بچے کو اور 7 بچوں کو بادشاہ کی خدمت میں لے جایا گیا. بادشاہ پوچھنے لگا ماجرا کیا ہے, تفصیل سے بتاؤ. تو 7 نوجوان بچے جو ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ساری چیزیں بتا دی ہے. تو بادشاہ کے ساتھ رہنے والے اس زمانے کے پورے رعایا گاؤں والے سارے کے سارے اسلام لا چکے تھے اور پورا گاؤں جو ہے اسلام سے اللہ کی قدرت سے بھر چکا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ساروں کی جو ہے مغفرت بھی کر دیا اور اس ایمان کو دوسروں تک پہنچانے کی دعوت بھی عطا فرمائی. اس کے بعد وہ نوجوان بچے جو ہے 9 سال تک زندہ رہے. اس کے بعد ایک کر دنیا سے چلے گئے. تو اس کے بعد جو کتا ان کے ساتھ موجود تھا میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یہ کتا جو ہے ناپاک ہے, کپڑے پر لگے گا تو نماز نہیں ہوگی, بدن پر لگے گا نماز نہیں ہوگی, اس کا جوتا کسی پلیٹ میں یا کھانے میں رکھ دے گا تو وہ کھانا انسان کے لیے جائز نہیں ہے. ایسا ناپاک کتا جو ہے ایمان والوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے, ایمان والوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان آدمیوں کے ساتھ ساتھ القیامت کے وہ کتے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گی. تو بولنے مقصد ہے آدمی کتنا گندا بھی کیوں نہ ہو, گنہگار بھی کیوں نہ ہو, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا, صحیح راستے پر چلنے والوں کی صحبت اختیار کرے گا تو نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور اس کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے یہ گنہگار بندہ بھی جنت میں چلا جائے گا. تو بولنے مقصد ہے آدمی جتنا زیادہ ایمان کی حفاظت کرنا ہے, اعمال کی حفاظت کرنا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے نیک اعمال کی کرتے ہوئے جانا ہے اور ایمان کی حفاظت کرنا ہے.
تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ جو ہے مشرکین مکہ کو سنانے کے بعد ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی تو مشرکین مکہ جو ہے سارے کے سارے اسلام قبول کر چکے تھے. تو اسی طرح میرے دوستوں ہمارے زمانے میں جو قرآن حدیث ہے اسی باتوں کو سننا ہے, اسی باتوں پر عمل کرنا ہے, اور نبی نے جس چیز سے منع فرمایا ہے ان چیز سے رک جائیں گے تو ہمارا یہ رکنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گا اور آخرت میں جنت بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ کی رضا بھی نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سننے بڑے سننے بولے وآخر دعوانا الحمدللہ.